आप सबको MDQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों हमें फ्रैंकफर्ट जाने का इत्तेफाक हुआ। जब मकामी बानऑफ पे या रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो एक पाकिस्तानी दोस्त से मुलाकात हुई। उसने सलाम करने से पहले ये पूछा, तुम जमाती हो? मैंने पूछा, ये जमाती क्या होता है? कहता, ये भी एक फ़िरका है जिसकी आजकल सोशल मीडिया पर धुलाई हो रही है, उनको मसाजिद से निकाला जा रहा है। तो मैं इस सवाल से इस शशोपंज में पड़ गया, ये एक नया फ़िरका कौन सा आ गया जो जमाती के नाम से मशहूर है। तो ये मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचने तक यही सोचता रहा, भाई ये एक फ़िरका कैसे और क्यों बना और जमाती कह कर क्यों पुकारा जाता। अगर हम ये देखा जाए, जर्मनी समेत यूरोप भर में आजकल ये रुझान देखा जा रहा है कि महाजरीन हों, अक़लियत हों, ख़ास तौर पर मुसलमानों और मुसलमानों में पनपने वाले फ़िरका जात, चाहे उसमें कादियानी हों, चाहे अहमदी हों, चाहे शिया हों, चाहे वहाबी हों, देवबंदी हों, सुन्नी हों, इनकी आपस में नफ़रत अंगेज़ रवैये सवालात बढ़ रहे हैं। जैसा कि ये सवालात, तुम कादियानी हो, तुम अहमदी हो, तुम जमाती हो, तुम शिया हो, आम हो चुके। अगर अक्सर किसी तअस्सुब, जहालत, सोशल मीडिया पर फैलाई गई नफ़रत की बुनियाद पर किए जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये रुझान क्यों बढ़ रहे हैं और इसकी वजूहात जानने के लिए आपको मज़हब की तारीफ़ पढ़ना पड़ेगी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल MDQ TV4 को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंची रहें। ये सवाल अब शेल्टर हाउसेस, काम की जगहों, मस्जिदों, पाकिस्तानी सोशल हलकों में बहुत आम हो चुका है। यह सवाल सादा नहीं, ये दरअसल एक फैसले की तमहीद है। जैसे ही आपने हाँ में जवाब दिया तो आप चाणक्य के दायरे से निकाल दिए जाते हैं। फिर ना कोई सलाम करता है, ना कोई पास बैठता है, ना कोई बातचीत करता है, क्योंकि आप एक जमाती हैं, आप एक शिया हैं, आप एक कादियानी हैं, आप एक अहमदी हैं और वो पाकिस्तान से लाए गए नफ़रत भरे नज़रियात को यहाँ जर्मनी में भी जिंदा रखना अपना फ़र्ज समझते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो सोचते हैं अब नफ़रत, मज़हब, तअस्सुब, इम्तियाज़ का वो स्याह दौर पीछे रह गया, लेकिन यह तअस्सुब हमारे साथ ही बैग में बंद होकर चला आता है। हम जिस्मानी तौर पर तो जर्मनी में रहते हैं, मगर ज़हनी तौर पर वही नफ़रत, वही फतवे, वही तकफ़ीर का माहौल यहाँ भी दोबारा जिंदा कर देते हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों जो खुद किसी जुल्म से बचकर यहाँ आते हैं। असल में इस सवाल के पीछे छुपी हुई नफ़रत है, बुग़्ज़ है। और ये सवाल, तुम कादियानी हो, तुम अहमदी हो, तुम शिया हो, ऐसा नहीं कि ये तजस्सुस के लिए किया जाता हो। यह सवाल अक्सर इसलिए पूछा जाता है ताकि अगला रवैया आपके जवाब के साथ मुंसलिक किया जाए। तुम्हारे साथ खाना खाना है या नहीं, बच्चों को तुम्हारे बच्चों से खेलने देना है या नहीं, तुम्हें बराबरी की महफिल में बिठाना है या नहीं।
یہ سوال فیصلہ نہیں، یہ فتویٰ ہے، اور فتویٰ وہی جو پاکستان میں خون بہانے سے پہلے دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سوال کرنے کی وجوہات سالوں پرانی ہیں۔ اب تو زمانہ جدید ہے، ماڈرن زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ان پلیٹ فارم پر کچھ نام نہاد علماء نے احمدیوں، قادیانیوں، شیعوں کے خلاف ایسی جھوٹی مہم چلا رکھی ہے جس کا زہر جرمنی کے پاکستانی مہاجرین پر بھی پڑ رہا ہے۔ ایسے کلپس جرمن معاشرے کی برداشت کو چیلنج کرتے ہیں، کیونکہ یہی مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے، مگر ہم نے اسے شناخت، نفرت اور دشمن کا علاقار بنا دیا۔ آپ اس میں جماعتی کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق، ہماری ریسرچ کے مطابق اس وقت سوشل میڈیا پر تبلیغی جماعت کے ممبران کو بھی مساجد سے نکالا جا رہا ہے، ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے، اور ہم تو یہی سوچتے ہیں یہ رائے ایونٹ کی جو تبلیغی جماعت ہے ان کے ممبران کو جماعتی بولتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت دیکھا جائے یہ مہاجر وہ ہیں جنہوں نے پاکستان میں جان بچانے کے لیے جرمنی کا راستہ چنا، مگر یہاں آ کر بھی انہیں کافر، گستاخ، واجب القتل جیسے القابات سننے پڑتے ہیں، اور وہ بھی اپنے ہی ہم وطنوں کے منہ سے۔ احمدی بچے اسکولوں سے لگ کر دیے جاتے ہیں، مساجد سے نکال دیے جاتے ہیں، اور بعض کیسز میں ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے، جی ہاں، بالکل یہ سوال تم جماعتی ہو بھی دراصل اس زہریلی ذہنیت کا ایک اور شکل ہے جس میں انسان کسی کی مذہبی شناخت کے نام پر اس کے انسان ہونے کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ جماعتی کہہ کر اصل میں قادیانی مسلمانوں کو ایک لاگ کم تر مشکوک قسم کی مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، چاہے زبان نرم ہو، لہجہ میٹھا ہو، مگر نیت اکثر وہی ہوتی ہے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کی توہین کی جائے۔ یہ جملہ بھی اس رویے کا تسلسل ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر اس پروگرام میں بیان کیا کہ مذہب کو شناخت کا ہتھیار بنا دیا گیا اور جماعت احمدیہ کے افراد کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ مگر یہ دو سوال نہیں، یہ دو فتوے ہیں۔ ان فتووں کا اثر پاکستان کا محدود نہیں رہا، اب یہ تعصبات، یہ نفرت، یہ مذہبی منافقت جرمنی جیسے ترقی یافتہ معاشرے میں بھی مہاجرین کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جرمنی میں اور یورپ میں آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ جیسا کہ پروگرام کے آغاز سے آپ کو ہم نے بتایا، جرمنی میں نفرت، منافقت کا پھیلتا ہوا زہر سر چڑھ کر بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں آپ کے پاس قانونی حقائق بھی ہیں، قانون بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جرمنی ایک ایسا ملک ہے یہاں مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے، یہاں ریاست کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کرتی، نہ کسی کو زبردستی عقیدہ بدلنے پر مجبور کرتی ہے، مگر افسوس جن پاکستانیوں کو ریاست پاکستان نے مذہب کی بنیاد پر دوار سے لگایا گیا ہو، وہی یہاں آ کر دوبارہ دوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم جماعتی ہو، تم قادیانی ہو، تم شیعہ ہو۔ یہ سوال یہاں غیر قانونی نہیں، غیر اخلاقی، غیر انسانی ہے، اور ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے جرمنی میں اس وقت قانون کیا کہتا ہے۔ جرمنی میں کسی کو مذہب، عقیدے یا نظریے کی بنیاد پر نفرت کا نشانہ بنانا غیر قانونی ہے۔ اگر آپ کسی کو قادیانی کہہ کر دلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جماعتی کہہ کر اس کو بھی اسی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد سے نکالتے ہیں یا اپنا گرین کیمپ میں اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو آپ نہ صرف اخلاقی جرم بلکہ ایک ناقابل معافی جرم کا مرتب ہو رہے ہیں۔ مگر چونکہ یہ سب اردو میں ہوتا ہے، یہاں مقامی حکام تک اس کی اطلاع کم پہنچتی ہے،
اگر کسی دوست کو ایسے تعصب، نفرت یا ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے، آپ کے پاس حق ہے، آپ پولیس کے پاس جائیں، اس شخص کے خلاف رپورٹ درج کروائیں، اس نے مجھے یہ الفاظ کہے، اس نے یہ میری توہین کی، چاہے اس نے اردو زبان میں کی ہو، چاہے پنجابی میں کی ہو، چاہے جرمن میں کی ہو، چاہے انگلش میں کی ہو۔ یہ ہمارا پروگرام اس وقت جرمنی میں جو لوگ دوری اذیت سے گزر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے جرمنی میں جماعتیوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے، احمدیوں کے لیے تعصب کا ایک نیا چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQ-TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔